السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ مجاہد ہاشمی صاحب، یہ خبر جو ہے بڑے زور شور پر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور پھیل رہی ہے کہ ایگریکلچر اینڈ پروسیڈ فوڈ پروڈکٹ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے گوشت کو حرام کیا جا رہا ہے، یعنی جو سرٹیفکیٹ دیے جاتی تھی حلال کی اب وہ نہیں ہوگا۔ اس کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ مسلمان کو حرام گوشت دیا جائے گا؟ کیا مسلمان تیار ہے آج حرام گوشت کھانے کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، صدق اللہ العظیم۔ روئے زمین پر اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں حرام اور حلال کی تمیز سکھاتا ہے، اس کے لیے حدود متعین کرتا ہے، خواہ کاروبار ہو یا کھانے پینے کی اشیاء ہوں۔ تو تمام میدانوں میں اس کا حکم موجود ہے۔ جو اس حکم پر عمل کرتا ہے وہ جو ہے اس کا ایمان بھی باقی رہتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جو ہے اپنے صحت کو بھی اچھا رکھتا ہے، معاشرے کو بھی جو ہے وہ برائی سے جو ہے بچا سکتا ہے۔ لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے ہی عرب ممالک نے اسرائیل سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیے، ان علاقوں میں جہاں پر حرام کو حلال کرنے کے اقدامات کیے جانے لگے، شراب کے پرمٹ جاری کیے جانے لگے، بار اینڈ ریسٹورنٹ کھولے جانے لگے، اور بے حیائی کے جو ہے کو عام کیا جانے لگا، اللہ کے قائم کردہ حدود کو ختم کیے جانے کے اقدامات کیے جانے لگے، تو یہ اس ملک کے اسلام دشمن عناصر نے سوچا، بڑی گہری جو نظر رکھتے ہیں اسلامی ممالک پر، اسلامی کلچر پر، اسلامی سماج پر، تو اسلام کا جو بنیاد ہے اللہ سے محبت، اس کی اور اس کے قانون کا ادب و احترام، اس پر ماننے کا۔ ہم جو ہے حاکمیت کسی زندگی کسی شعبے میں غیر اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ہر موقع پر اللہ کی حاکمیت پر عمل کرنے والا ہی مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ اس اقدام سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو حرام کھلا کر وہ جو ہے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرتے ہوئے ان کے اللہ کے تعلق سے کمزور کر دیں گے۔ یہ اقدامات کی جانب بڑھتا ہوا ختم ہے، اور یہ ختم یہیں پر نہیں رکے گا، بلکہ آئندہ چل کر اس کے اثرات اس ملک میں بھی مرتب ہوں گے۔ یہاں پر بھی جو ہے لفظ حلال کو ختم کر کے، حلال کارروائی کو ختم کر کے، سلاٹر یعنی کاٹے جانے کو جو ہے یہاں پر عام کیا جائے گا، اس مذہبی بید باؤ کی بنیاد بتا کر۔ اب رہی بات کہ جو ہے اس کا مقابلہ ہم کیسا کرنا چاہیے، اور یہ کہا ہے اس محکمے نے کہ یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا کہ اس سے مذہبی منافرت اور بھید بھاؤ کو ختم کیا جانا ہے۔ ایک دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ مذہب کے نام پر، لیکن مذہب کے نام پر دھوکہ آپ دے رہے ہیں، یہ ہم دے رہے ہیں، یہ آپ خود ناظرین آپ خود اس بات کو طے کر لیں۔ اب دیکھیے الکبیر، یہ جو ہے میدک میں جو ہے تلنگانہ میں جو ہے یہ اس نام سے جو ہے گوشت برآمد کرنے باہر بھیجنے والی بڑی جو کمپنی ہے، اس کے مالک کا نام ہے ستیش سبھروال۔ النور یہ اتر پردیش میں ہے، ان کے کئی جو ہے وہاں پہ ان کے جو ہے کمپنیز ان کے کئی مقامات پر ہیں، ان کا نام ہے سنیل سود۔ اچھا، اے ڈی ای اتر پردیش میں اناؤ میں ہے، او بی اروڑا اس کے جو ہے مالک ہیں۔ عربین ایکسپورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ سنیل کپور اس کے جو ہے مالک ہیں۔ اسٹینڈرڈ فروزن فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ اس کے جو ہے مالک جو ہے کمل ورما ہیں۔ مہاراشٹرا فوڈز سنیل کھتر ہیں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھرم اور دھندا الگ الگ چیز ہیں، دھرم اور دھندا الگ الگ چیز ہیں، حالانکہ دھرم کے بنیاد پر جن کا یہ ایمان ہے کہ جو ہے گائے ان کی ماتا ہے، بڑا گوشت جو ہے بہرحال جو ہے ان گوشت نہیں کھانے والے بھی لوگ گوشت کا کاروبار کر رہے ہیں، دھرم اور دھندوں کو الگ یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اسلام جو ہے کسی بھی میدان میں اپنے مذہب کو کے الگ اور جو ہے کاروبار الگ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ تم کاروبار جو ہے میں اس بات کا احساس رکھ کے کہ تم کو کاروبار کرنا ہوگا کہ تم کسی چیز میں کسی چیز کو ملاوٹ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ کم تولہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ حرام ہے۔ یعنی اسلام جو ہے انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے مکمل ضابط حیات ہے۔ ہم دھوکہ دہی نہیں کرتے، سود ہمارے پاس حرام ہے،
غیر ذبیح ہمارے پاس حرام ہے، اور کون سا جانور ہم کھا سکتے ہیں کون سا نہیں کھا سکتے اس کا بھی قرآن نے حکم دیا ہے۔ چوپایوں میں جن کے کھر پھٹے ہوئے ہوں، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھینس ہے، ایسے جو چیز ہے جس کو ہم اونٹ ہے، اور جو حرام ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسرے ممالک میں یہ حرام جو کتے کو کچھ بھی لوگ کھاتے ہیں، لیکن اس کے اثرات انسانی زندگی پر جو آتے ہیں، اور ان کے اخلاق پر، ان کی کردار پر، حرام کو حلال نہ سمجھ، حلال کو حلال نہ سمجھنے کی بنیاد پر، اس سے جو لوگ دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے اس سنگ پریوار کے دور حکومت میں یہ اقدام اٹھائے جانے کا مطلب جو ہے کچھ اور ہی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی، ان کے میں جو چند جملوں کو میں آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ جو لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے دین کو کفر سے مغلوب دیکھیں، جن کے سامنے حدود اللہ پامال ہی نہیں بلکہ کالعدم کر دی جائیں، اللہ کا قانون عمل ہی نہیں بلکہ باضابطہ منسوخ کر دیا جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نہیں بلکہ اس کے باغیوں کا بول بالا ہو رہا ہو، نظام کفر کے تسلط سے نہ صرف عام معاشرے میں اخلاقی و تمدنی فساد برپا ہو بلکہ خود امت مسلمہ بھی نہایت صورت کے ساتھ اخلاقی و عملی گمراہی میں مبتلا ہو رہی ہوں، اور یہ سب کچھ دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں بے چینی پیدا نہ ہو، ان حالات کو بدلنے کے لیے کوئی جذبہ نہ بھڑکے، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے نفس کو غیر اسلامی نظام کے غلبے پر اصولاً و عملاً مطمئن کر دیں، تو آخر ان کا شمار کیا مسلمانوں میں ہوگا؟ اس پر غور کریں آپ۔ تو لہذا جو ہے یہ آپ کو ہم کو جو ہے ان گاؤں پریمیوں کو جو گاؤ رشا کے نام پر مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو بناتے ہیں، تو ان کا جو ہے گائے سے محبت آپ نے دیکھ لی کہ جو سب کاروبار کرنے والے پورے ہندوؤں دھوکہ دے رہے ہیں، دھرم اور جو ہے دھندوں کو الگ رکھے ہوئے۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم ہر جگہ جو ہے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کے جو ہے اطاعت گزار بندے کی حیثیت سے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہم طبقہ ہیں، فائدہ مند ہم گروہ ہیں۔ تو پھر آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں جناب؟ الکبیر نام رکھ کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، النور نام رکھ کے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اور یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے ہندو بھائیوں کو۔ دیکھو الکبیر جو ہے النور کا جو ہے مسلمانوں کے لوگ سمجھتے ہیں، ارے جو ہے اندھ بھکتوں، دیوانوں، مجنون لوگوں، پاگل ہونے والوں، غور کرو تم لوگ کہ نام کیا رکھا جا رہا ہے اور کاروبار کرنے والے کون ہیں۔ اور پھر جو ہے آپ کی ماتا کا کیا حشر کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ ایک ملک کے جو ہے ایک حصے میں جو ہے ماتا تو ماتا ہے، لیکن جہاں پر جو ہے اپنے ایک اسٹیٹ دوسرا آتا ہے، ریاست دوسری آتی ہے، تو وہاں پر جو ماتا برقرار نہیں رہتی۔ تو یہ جو ہے آپ کا جو انداز ہے کہ ایک جگہ ایک ماں اور دوسری جگہ نہیں، تو یہ جو ہے یہ آپ کا قانون انسانوں کو جو ہے دھوکہ دینے والا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے حلال کے بجائے سلاٹر کا لفظ استعمال کیا جانے لگا ہے، کاٹا جانے والا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے ان مسلم ممالک کے جو ذمہ داری جو گوشت خریدتے ہیں، کون خریدتے ہیں؟ بڑے ممالک، سعودی عرب، عراق، مصر، انڈونیشیا وغیرہ دوسرے ممالک جو خریدتے ہیں نا، تو ان ممالک کے کاروبار گوشت کا خریدنے والوں کی انڈیا سے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے جو گوشت خریدا جا رہا ہے وہ جو ہے مشتبہ ہے، وہ حلال نہیں ہے، اس میں اللہ کا نام لیے بغیر جو ذبح کیا جا رہا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ حرام کا کاروبار کرنے سے آپ خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں۔ اور لہذا میری جو ہے آپ کے توسط سے لوگوں کی میں گزارش کرتا ہوں، بالخصوص عرب ممالک میں رہنے والوں سے، کہ آپ ان کاروبار کرنے والوں کے علم میں یہ بات لائیں کہ جو ہے یہاں پر جو گوشت سربراہ کیا جا رہا ہے وہ جو حرام ہے۔ یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور گوشت خریدنے والوں کو بھی اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ اب حرام سے آپ بچیں، کہ دوسرے ممالک آپ کو بہت سے گوشت سربراہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا جو کاروبار کا جو پرسنٹیج جو ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھید بھاؤ سے جو ہندوؤں کو جو نقصان ہو رہا ہے بزنس مینوں کو، لیکن جو ہے آپ اس ملک میں ساری دنیا میں گوشت جو ہے لوگوں کو بیچنے والوں میں جو ہے تیسرے نمبر پر ہیں آپ، اور جبکہ پاکستان جیسا ملک جو ہے 14 نمبر پر ہے، اور آپ جو ہے پورے دنیا کے کاروبار کا 13.14% آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ گوشت سربراہ کرتے ہیں، آپ پاکستان 0.52% کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دھوکہ دینے والی جو بات ہے، مسلمانوں کو دھوکے سے بچنا چاہیے۔ تو پھر اس سے بچنے کے لیے آپ کو ہوش میں آنا چاہیے۔ عرب ممالک میں جو مسلمان جو موجود ہیں
ان کے علم میں یہ بات لائی کہ جہاں پر انڈیا کا حرام گوشت آ رہا ہے اس سے حرام سے بچنے کے لیے آپ اس گوشت کے قطعی خریداری نہ کریں. ظاہر کاروبار ختم ہو جانا چاہیے. ہم اس روئے زمین پر حرام کو اختیار نہیں کر سکتے, ہم حلال کھائیں. ایک بات اور یاد رکھیں آپ کہ دیکھیں کہ جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی جو ہے اس روئے زمین پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, کامیاب رہ سکتے ہیں. سختی سے عمل پیرا ہو جائیں. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے زمین پر اللہ کے قانون سے ہم کو روکیں, عمل آوری سے ہم کو روکیں. اس کا مطلب ہم اس کا جواب یہ ہوگا کہ سختی سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور دین کی دعوت کی سرگرمی کو تیز سے تیز تر ہم کر دیں. اور وہ ممالک جہاں پر حلال گوشت نہیں ملتا, وہاں کیا مسلمان نہیں ہیں؟ وہاں پر مختلف قسم کے ان پر تحدیدات عائد ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اسلامی تعلیمات پر سخت ترین جو ہے عمل پیرا ہو کر ایک وہاں کے معاشرے کے لیے مثال بن رہے ہیں. اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ان ممالک میں, یورپین ممالک میں جو ہے تیزی سے اسلام کو لوگ قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر. تو یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہے اس حرام سے بچنے کے لیے اور یہ اقدامات جو کیے جا رہے ہیں کہ آگے چل کر ملک میں بھی جو ہے یہ سلاٹر یعنی جو ہے صرف کاٹے جانے والا گوشت سربراہ کیا جائے گا اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے. ہم یہاں پر ابھی سے ہم کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہر قدم پر ہم کو جو ہے ایسے اقدامات کریں جس سے ہم کو حرام سے بچ سکیں. اس کے لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بالخصوص پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے ہم کو بیوقوف بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے حرام سے بچنے کے لیے اس قسم کے گوشت کے خریدار سے ہم پرہیز کریں. ان لوگوں کے علم میں یہ بات لائیں, پھیل جائیں ہر جگہ, اس بات کو پھیلا دیں کہ حرام گوشت سربراہ کیا جا رہا ہے, لہٰذا اس ملک سے سربراہ کیے جانے والے گوشت کی جیسے خریداری سے بچیں اور لوگ جو خریدتے ہیں ان کو روکیں کہ آپ جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کاروبار نہ کریں, آپ خود حرام نہ کھائیں, لوگوں سے جو لوگ حرام کھلانے سے بچیں. اللہ ہم کو اس بات کی توفیق دے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. موبائلز کی نئی دنیا سیل ورلڈ, ہر برانڈز کے انتہائی واجبی داموں والے موبائلز کا برانڈڈ شو روم سیل ورلڈ. اب چار مینار پر ایک نئے شو روم کا آغاز. بہترین موبائلز اور ایسیسریز کی خریداری کے لیے بہترین مقام. شہر میں سیل ورلڈ کے 17 آؤٹ لیٹس 15 سال سے آپ کی خدمت میں مصروف. پسند آپ سب کی. سیل ورلڈ.